تو سر یہ آیت ذرا پڑھ لیجیے گا تاکہ درس قرآن کی جو روح ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ چلیے گا سر، کوشش کیجیے گا لفظ کے اندر سے اس کا ترجمہ ڈھونڈیں۔ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، اللہ فرما رہے کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں کو، لام کو ازواج بیویاں کا اپنی بیویوں کو فرما دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ ہوا کیا؟ جب خوشحالی آ گئی نا مدنی زندگی میں تو حضور کی بیویاں، ہماری مائیں حضور کو ریکویسٹ کرنے لگیں کہ حضور کو خادم دے دیں، خادمہ دے دیں، گھر کے کام کاج کر لیا کرے۔ اللہ فرما رہے اچھا محبوب ان کو ان کے اس سوال کے جواب میں کہہ دیں کہ یا میرا حبیب رکھ لو یا نوکر چاکر رکھ لو۔ اگر نوکر چاکر رکھنے ہیں رکھو، میرے حبیب کے پاس پھر آ جاؤ، تمہیں مال و متاع دے کے اپنے حرم سے نکال دے۔ میرے حبیب کی یہ شان نہیں، یہ اس آیت پوری کا مفہوم ہے۔ فتعالین، آ جاؤ، اے نبی کی بیویوں آ جاؤ، اے حبیب اپنی بیویوں کو یہ فرما دیں اگر دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہو فتعالین، آ جاؤ، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، مال و متاع بھی دے دیتے ہیں، لیکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، ہم پھر تمہیں آزاد کر دیں گے، میرے حبیب کے حرم میں نہیں رہو گے۔ اور دوسری بات، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کی رضا چاہتی ہو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی رضا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یہ تو تمہارے نبی میرے کے حرم میں آنے کے بعد رب نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہوا، اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، جنت بھی تمہارے لیے، یہ تو تمہارے لیے پہلے ہی تیار ہے، دونوں میں سے ایک کام چن لو۔ اچھا جب یہ آیتیں مبارکہ نازل ہوئی نا تو نئی پاس والوں نے بھیجا اپنی بیویوں کو، جاؤ بھی اپنے اپنے پیما بیراما کو پوچھ کے آؤ، میرے کو رہنا جی جانا جی۔ تو جب پوچھنے کے لیے گئی نا تو انہوں نے کہا بھئی حضور کے حرم سے بڑھ کر قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، تم سارے مومنوں کی ماں ہو، جنتی عورتوں کی سردار ہو، تو جاؤ واپس، حضور کا حرم تمہارے لیے بہتر۔ جب یہ ساری باتیں آگے چل رہی ہیں، جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ان کی یہ ڈیمانڈ سامنے آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لگے ہاتھوں ان کی تربیت بھی کر دوں، اور وہ تربیت پھر امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی ہو۔ وہ تربیت ذرا سنیں وہ کیا ہے، ایک دو آیات کے بعد میں یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ جلدی جو ہے نا وہ معاملہ ہو جائے۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم کائنات کی عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی طرح بھی تم عام عورت نہیں، تم تو بڑی خاص عورتیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری ہی اختیار کیے رکھو، یہ میری اور آپ کی بہن، بیوی اور بیٹی اور ماں کے لیے بھی یہی ہوگا، تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ فلا تخضعن بالقول، اگر تمہارے گھر کے دروازے پر کوئی بندہ آ جائے اور وہ بیل کرے، نوک کرے، اور شوہر یا فادر برادر کوئی گھر میں نہ ہو، اور میرا حبیب اگر گھر میں نہ ہو، اگر کوئی بندہ باہر سے آئے تو تم نے بات اس سے کیسے کرنی ہے؟ ان کے بارے میں کہے گا فلا تخضعن بالقول، ایسے نرم و نازک لہجے میں بات نہیں کرنی کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہے، جو بھونڈ قسم کا آدمی ہے، یہ اگر باہر کھڑا ہے تو تم کئی ایسی گفتگو کرو للچائے ہوئے لہجے میں کہ وہ مائل ہو جائے تمہاری طرف، ایسی گفتگو نرم لہجے میں نہیں کرنی۔ اچھا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی آئے تو پھر یہ آیت کسی نے اتنی ہی پڑھی ہوئی ہو کہ نرم لہجے میں نہیں کرنی، تو وہ پھر کیڑے لہجے کرے گی؟ وہ تو پھر گلہ بن جائے گا، گلہ بن جائے گا نا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، گلہ بھی نہیں آنا چاہیے، میرے حبیب کو بھی گلہ نہیں آنا چاہیے اور گھر کے کسی عام فرد کو بھی گلہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ پھر کیسی بات کریں؟ فرمایا نرم تو کرنی نہیں ہے نا، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سخت بھی نہیں کرنی، بہترین گفتگو کرنی ہے کہ وقار بھی بحال ہو جائے، کام بھی ہو جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بہترین بات کرنی ہے۔ اچھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور اپنے اچھا جو باہر سے آئے تو اس کے بارے میں تو دو لہجے ہیں نا، کہ نرم لہجہ بھی اختیار نہیں کرنا اور بات کیسے کرنی ہے؟ باوقار طریقے سے۔ لیکن اگر شوہر گھر میں ہی ہو تو بیوی کیسے گفتگو کرے گی؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے۔ بعض گھروں میں ایسے بھی ہوتا ہے یا آج تو نہیں یا میں نہیں، ایسے بھی ہوتا ہے نا، یا آج تو نہیں یا میں نہیں، پھر ویکھے گی دنیا۔ نہیں، گھر میں مرد کے ساتھ بھی ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عام آدمی کے ساتھ ایسی گفتگو منع ہے کہ درست لہجے میں نہ ہو، تو جو اس کا مجازی خدا ہے اس کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے؟
بہترین گفتگو ہونی چاہیے. ایک دفعہ نا حضور گئے حضرت علی المرزا کے گھر، یعنی اپنی بیٹی کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی المرزا گھر نہیں تھے. آپ نے سیدہ کائنات سے پوچھا کہ فاطمہ علی کدھر ہے؟ تو ان کی کہیں آپس میں نہ کوئی ہوئی تھی چپکلش. تو عرض کرنے لگی حضور بس اتنی کہ نہیں باہر ہونا مسیتی جا کے دیکھ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد، حضرت علی المرزا ادھر لیٹے ہوئے تھے. جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو اٹھ گئے، ان کے جسم پہ لگی ہوئی تھی مٹی. حضور نے اس وقت کہا یا ابا تراب. تو اس وقت سے حضرت علی کی کنیت کیا پڑ گئی؟ ابو تراب. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، پیار کیا، گھر لے آئے، دونوں کی صلح کروا دی. یعنی یہ ہر گھر کا مسئلہ ہی ہے. جملہ آپ کو اس لیے بولا ہے تاکہ جھجھک ختم ہو جائے، پریشانی نہ رہے. اگر ایسا کوئی جملہ کہیں آئے بھی صحیح، کھلے دل سے برداشت کریں. کون سا والا جملہ؟ یا آئی تو نہیں یا میں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پیار سے ہی آئے. اچھا اگر آ بھی جائے جی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی جناب تسی ہو آج میں نہیں ہوں پھر. یعنی ہنسی مذاق میں ڈال دیں نا جی، ہنسی مذاق میں ڈال دیں. اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے ورنہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں رہے گا. جی ہیں جی، ہاں مرشد مان لو، پیر بھائی بن جاؤ سارے. اچھا فیتم اللہ وقلنا قولا معروفا وکرنا فی بیوتکن، اپنی گھروں میں ٹھہری رہو. اصل میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے بٹوین دا لائن کچھ کہنا بھی ضروری ہے. عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، نکل سکتی ہے اپنی تمام ان حدودوں کو یوت کے ساتھ جو شریعت نے متعین کی ہیں، نکل سکتی ہے. لیکن بہترین کام یہ ہو کہ عورتوں کے بازار ہی الگ ہوں، عورتیں شاپنگ کرنے وہاں چلی جائیں. یہ جو آج کل نحوست ہے یہ کم از کم نہیں ہونی چاہیے. عورتیں باوقار طریقے سے جائیں، اپنی چیزیں لائیں، بازار ان کے الگ ہو جائیں، مردوں کے بازار الگ ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دو کام ہم کر سکتے ہیں، کرنے چاہیے. شادیاں جب ہماری ہوں تو خدا واسطے عورتوں کے لیے پردے کا ایک انتظام کر لیں. یہ باویں نہ کہیں بھائی سارے برقع پا کے آنا ٹوپی والے، لیکن یہ کہہ دیں جیسی بھی آئیں آپ نے عورتوں کے اندر ہی آنا ہے نا. خوشبو بھی لگا کے آ جائیں، بناؤ سنگار بھی کر کے آ جائیں، لیکن آپ پارٹیشن ایسی کر لیں کہ عورتیں ہوں ہی الگ. بس اسلام اتنا ہی کہتا ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، اسلام اتنا ہی کہتا ہے، مرد الگ ہوں عورتیں الگ ہوں. یہ تو سر ہم کر سکتے ہیں نا. اور کتنا بڑا ظلم ہے، آپ یقین کریں کہ امام حسین جیسی عظیم شخصیات کی ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو ہماری شادیاں پتہ کیسے ہوتی ہیں؟ جناب بارات آ رہی ہے، ہماری جوان بچیاں سروں سے دوپٹے اتارے ہوئے، ہاتھوں میں پلیٹیں پکڑے ہوئے، گلاب کے پھول مردوں پہ پھینک رہی ہوتی ہیں. اس کو تو ہم ختم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ انٹرٹینمنٹ کا کون مخالف ہے؟ ہاں یہ عورتوں نے استقبال کرنا ہے بچیوں نے تو کس کا کریں؟ لیڈیز کا کریں. تو جو مردوں کا استقبال ہے وہ مرد کر لیں، ان کو ہار پہنا لیں، پھول پھینک دیں، کوئی حرج نہیں. یہ سر ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے سر. اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کی جو بناؤ سنگار دکھانا ہے نا، نمائش ہے، اور یہ اس سے بچتی رہو. اچھا عورت کی سر جو ہے دکھانا بناؤ سنگار وہ کیا ہے؟ عورت کا خوشبو لگا کر نکلنا ٹھیک نہیں ہے، منع ہے. مرد خوشبو لگا کے نکل سکتا ہے. پازیب ایسی پہننا جس کی جھنک سے لوگ موٹیویٹ ہوں، ان کو پتہ ہو کہ خاتون آ رہی ہے، یا وہ اونچی اڈی والی جوتی پا کے نکلنا، ٹک ٹک ٹک، مرد متوجہ ہوں، یہ منع ہے چیزیں سب. یہی وہ ہے جاہلیت کی پکار کہ جس کو کہا گیا کہ جاہلیت کی زیب و زینت تم نہ لوگوں کو دکھاؤ. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. میں ایک سوال آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. نماز پڑھو اور ساتھ ہی کیا کہا کہ اللہ رسول کی، تو نماز اور زکوٰۃ کیا ہے؟ تو اس کو الگ سے ذکر کیوں کیا؟ اس کو الگ سے یہ ذکر کیا ہے کہ صرف نمازاں تے زکاتیں ہی نہیں دینیاں، شوہر دی فرما برداری دے وی تہاڈا اللہ رسول دو وے راضی. اس کو الگ سے ذکر کیا. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کا کہنا بھی ماننا ہے. ہمارے ہاں سر ایسا ہے، سوری ٹو سے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیحاں بھی پھینکتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، ہم انتہائی سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بیویاں بھی اور مرد بھی. کیونکہ جس کی بیوی عالمہ ہوتی ہے نا وہ پھر ہر کام پہ فتویٰ ہی دیتی ہے. یہ ایک بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہے. دونوں عالم ہونے چاہیے، ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے. اگر ایک عالمہ ہے نا اور شوہر بیچارہ پھنس گیا کہ نہیں ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے، وہ دے ہر کام تے فتوی ہی ہوئے گا. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو پریکٹیکل کہہ رہا ہوں. اس لیے عالم عالمہ، ڈاکٹر، اس لیے حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے نا 5090، بھائی دیکھو ایکویلٹی، دیکھو مینٹیلٹی، دیکھو ایکویلٹی، دیکھو تمہارا گھر خوشحال رہے گا. اس کے بعد سر فرمایا کس کا ذکر پیچھے چل رہا ہے، کن کن کو خطاب ہے بار بار؟
اب ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ نے ارادہ کیا ہے، اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر دے اور خوب پاک اور صاف کر دے۔ تو یہ کن کی پاکی ہے؟ حضور کی بیویوں کی۔ اور یہ آیت کدھر ہوتی ہے؟ حضرت ام سلمہ کے گھر میں، جو حضور کی بیوی ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت ام سلمہ راویہ ہیں اس کی، وہ کہتی ہیں حضور نے حضرت فاطمہ کو بھی بلایا، حضرت امام حسن حسین کو بھی بلایا، اور حضرت علی پہلے ہی حضور کے پیچھے کھڑے تھے، جیسے فوٹو سیشن میں کوئی پیچھے ہوتا ہے، میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور حضور نے ایک چادر منگوائی، اور یہ ساری شخصیات انکلوڈنگ حضور خود، 4 وہ اور 5ویں حضور، یہ کر کے آپ نے عرض کیا اللہ کے حضور، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دے۔ یہ 5 تن پاک کی فضیلت ہے۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ نازل ہوئی ازواج مطہرات کی شان میں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ساتھ خصوصی ریکویسٹ کر کے اور ان کو ایک اپنے خاص کیفیات اور محبت کے اظہار کے لیے آپ نے ان کو بلا کے بھی کہا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے، ہاں ان کو بھی شامل فرما۔ اور پھر حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور میں ادھر آ جاؤں اس چادر کے نیچے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ انت علی مکانک انت علی خیر، تیرا تو پہلے مقام واضح جو ہو چکا ہے، تجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے یہ باتیں سر سمجھنے کی ہیں، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، لوگ ان باتوں کو اب ٹھیک نہیں سمجھتے، اگر کوئی کرے تو مجھے ان کی جو ہے نا وہ ریزسٹنس بھی فیل کرنا پڑتی ہے، لیکن اہل سنت کا مذہب تو یہی ہے، اہل سنت کا مشرب تو یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ 5 تن پاک کی فضیلت وہ بیان کرتے ہیں تو میرے ممبر پہ نہ ہو کہ میں ان جیسا نہ ہو جاؤں، یہ بھی تو غلط سوچ ہے۔ اہل بیت کے فضائل بیان ہونے چاہیے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی باتیں ہونی چاہیے۔ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سید کائنات جیسی خاتون کوئی نہیں، حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات ہیں، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بھائی کس کو اس سے آر ہے؟ لیکن چیزیں بیلنس اور چیزوں کو مینج کیا جائے تاکہ بہتر چلے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں، یہ اہل بیت والی آیت کے بعد ہے، جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں نا، اس کے بعد ہے وَاذْكُرْنَ، اور یاد رکھو، مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں، وہ پڑھتی رہو۔ اللہ فرما رہے میرے نبی کی بیویوں تمہاری شان کتنی ہے، میرا حبیب تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو میں قرآن اتار رہا ہوتا ہوں، تمہارے بستر پہ قرآن اتر رہا ہوتا ہے، میرا نبی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو، فضیلت کو ذہن میں رکھو۔ یہ باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ تمہیں غلام چاہیے، لونڈیاں چاہیے، اس کو اللہ کا انعام اور بلیسنگ نہیں سمجھتی ہو کہ تمہارے گھر میں قرآن اتر رہا ہے، یہ تمہارے اوپر سب سے بڑی بلیسنگ ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ سر یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 28، 29، 30، 31، 32، 33 اور یہ 34 7 آیات ہمارے اسی طرز کے اوپر میں آپ صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کے اندر 40 حدیثیں بھی ہیں، اس کو کائنڈلی ضرور پڑھیں۔